अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका हुआ है और हम पहले अशरे में हैं और ज़ाहिर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस मोड में आ चुके हुए हैं जो कि रमज़ान का मोड होता है, मोड भी और मूड भी। तो इसमें अब आज मैं चाह रहा था कि हम ज़रा बात करें कि रोज़ा क्यों हम रखें। मतलब एक आम आदमी से अगर हम बात करें तो वो कहेगा जी कि मैं रोज़ा क्यों रखूँ, व्हाट्स इन इट फॉर मी, और इसका पर्पस क्या है। और फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट रमजान। तो ये मुख्तलिफ सवाल उठते हैं और आजकल आपको पता है कि साइंस का दौर है, इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, तो उनका जवाब भी हमें देना चाहिए और देना पड़ता भी है, क्योंकि लोग आजकल लॉजिक की बात करते हैं। तो इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद सलीम साहब, हमारे पुराने दोस्त हैं और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपको रमज़ान की मुबारक जी, और उम्मीद है कि आपका रमज़ान खैरियत से गुजरा होगा। और आप तो कुरान का कोर्स भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, तो इसलिए आप ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद का आपको भी मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौका मिला है इस रमज़ान के महीने में एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। मालूम नहीं कि आइंदा मिलती है कि नहीं मिलती, तो ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, तो स्टार्ट विद शहजाद भाई, मुझे ये बताएं कि लोग पूछते हैं जी कि व्हाई शुड वी फास्ट, क्यों हम रोज़ा रखें, क्या इसमें है हमारे लिए, और मतलब अल्लाह ताला को क्या मिल जाता है हमें भूखा रख के। तो इसका जरा थोड़ा सा मुझे जवाब बताएं कि हम कैसे उनको सेटिस्फाई करें इस क्वेश्चन को। तो मेरा ख्याल है सवाल बहुत ही वैलिड है और सवाल बिल्कुल बनता है, और हम अगर सवाल को स्नब ना करें तो जाहिर है कि हमें हर हाल में इस तरह का जवाब सवाल का देना चाहिए, बिकॉज अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने कहा है तो कोई विजडम होनी चाहिए उसके पीछे। तो जितना मैंने समझा है जी कुरान मजीद से इस मामले को, तो ये हम लोगों को ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए, इंसान की जो शख्सियत है उसके दो हिस्से हैं। एक उसका मटेरियल हिस्सा है और इसका एक स्पिरिचुअल हिस्सा है, यानी एक मैं जिस्म हूँ और एक मेरी रूह है। तो जिस्म को जाहिर है ज़रूरत होती है ग़िज़ा की, हम खाना खाते हैं, हमारी दूसरी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हैं। इसी तरह से कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो आपकी रूह की होती हैं। तो 11 महीने ऐसा होता है कि जिस्म और रूह की जो डिज़ायर्स हैं वो आपस में कशमकश में होती हैं, बल्कि इनवेरिएबली जो जिस्म की डिज़ायर्स हैं उसने काबू पाया होता है और रूह को, रूहानी डिज़ायर्स को ज़रा थोड़ा-सा दबा के रखा होता है। तो ये 1 महीने में अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि 1 महीने में वो जो उसका निहाब है ना, यानी जो आपकी जो फिज़िकल डिज़ायर्स का जो निहाब है वो ज़रा रिलीज़ हो जाए, ताकि आपकी जो सोल है, आपकी जो रूह है, उसको ज़रा बालिदगी और नशो-नुमा मिल सके। तो ये 1 महीने की वर्कशॉप है जिसमें आपकी जो फिज़िकल नीड्स हैं, उनको थोड़ा-सा कुछ अरसे के लिए, 1 दिन में ज़ाहिर है 14 या 16 घंटे उनको रोक दिया जाता है, ताकि आपके उस रूहानी कल्ब की नशो-नुमा हो। तो हम ये जवाब लोगों को बता सकते हैं कि देखिए, अगर तो इंसान सिर्फ और सिर्फ वजूद है, मटेरियल वजूद, तो फिर ज़ाहिर रोज़ा एक फाका है। लेकिन अगर उसकी कोई और भी एक शख्सियत है जिसको हम रूहानी शख्सियत कहते हैं, तो उसकी नशो-नुमा के लिए असल में ये रोज़ा हम पे आयद किया गया है। क्योंकि जब हम अपनी मटेरियल चीज़ों को या डिज़ायर्स को रोकते हैं, तो हमारी जो स्पिरिचुअल डिज़ायर्स के अंदर एक तरक्की पैदा हो जाती है। हम सब के अंदर, हम सब महसूस करते हैं कि रमज़ान के महीने में ऑल ऑफ अस वांट टू, यानी ऑल ऑफ अस, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू बी पायस इंडिविजुअल्स। नेकी हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसान होगी ये करनी। तो ये 1 महीने की वर्कशॉप होती है जिसमें अल्लाह ताला आपकी जो रूहानी डेवलपमेंट है उसमें एक मौका आपको दे देते हैं। आई थिंक अगर आप इस को ज़हन में रखें। अच्छा, आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भी रूहानी डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है? तो देखिए, दुनिया में जो इंसान को आला काम करने पड़ते हैं अखलाकियात से मुताल्लिक, मिसाल के तौर पे अच्छाई करनी पड़ती है, मिसाल के तौर पे ज़मीर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, सच बोलना है। तो ये आपका रूहानी अगर वजूद स्ट्रांग होगा, तो आपका अखलाक स्ट्रांग होगा। अगर आपका रूहानी वजूद के अंदर वो स्ट्रेंथ होगी, तो ये सारी चीज़ें कि आप बुराई पे काबू पा सकेंगे, आप गुस्से पे काबू पा सकेंगे, आप सच बोल सकेंगे, आपके अंदर पेशेंस पैदा हो सकेगी। तो सारे जो आला औसाफ हैं वो उसी रूहानी वजूद से डेवलप होते हैं, और उस रूहानी लेकिन वजूद को लेकिन अगर शहजाद आप भाई, थोड़ा सा इसकी जरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे देख लेते हैं। अब देखिए, हम लोग सब लोग रोजा रखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज मुस्लिम्स जहाँ पे भी हैं रोजा रखते हैं, और आप देखें कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हुई। अभी हमने देखा कि रमजान शुरू हुआ तो खास तौर पे वो तबका कि जो बहुत दीनी तबका कहलाता है, उन्होंने किस तरीके से रमजान के दौरान, यानी रोजे के दौरान, उन्होंने लोगों को कत्ल किया, लोगों को मारा, इमलाक को नुकसान पहुंचाया।
दूसरी तरफ हम देखते हैं वेस्ट में, जहाँ के आप जिस तरह फरमा रहे थे कि स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, वेस्ट में तो कोई रोजा शोजा इस तरह का नहीं रखते, लेकिन उनका अखलाकी मयार देखिए या रूहानी मयार, वॉट एवर जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन हमारा मयार देखिए तो हमारा ये हालत है, तो फिर रिजल्ट तो हमारा बहुत ही पुअर है। जी, मैं इस सिलसिले में 2 बातें करूँगा जी। एक तो ये है कि अगर आप पूरी की पूरी इंसानियत का यानी सारे मुसलमानों का जायज़ा लें, तो ऐसे लोग के जो शर्फ़ पसंद अनासिर होते हैं, वो अशारिया कुछ फ़ीसद होते हैं। लेकिन चूँकि वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, यानी लेट्स से अगर कोई 1 लाख या 2 लाख भी हैं, तो 22 करोड़ की आबादी में वो एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है। लेकिन वो बुराई की तरफ या इस अंदाज़ से जब अपने आप को वो पेश करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स दे मेक हेडलाइन्स। एक कत्ल भी एक पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस वजह से पहली बात तो ये है कि वी हैव टू बी फेयर, कि किसी एक ग्रोह की अगर गलती है, जो ज़ाहिर है कि हर हाल में है, बहुत ही अफ़सोसनाक वो वाक़या है, लेकिन दिस डज़ नॉट मिलाइन द रेस्ट ऑफ द पीपल। सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसने इस वाक़ये को कंडेम किया, बहुत सारे वो लोग हैं कि जो आज भी घर बैठ के जो रोज़े के असल फ़वाइद हैं, उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक माइनॉरिटी है, जिसने अगर ये काम किया, तो वो प्रोमिनेंट हो गया। इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये ज़रा अनफ़ेयर होगा कि अगर आप एक सेक्शन ठीक को है, नहीं हाइलाइट। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चलें इसको हम वैसे इस वाक्य को निकाल के भी देखें, तो हम अपनी जी, सोसाइटीज में अगर कंपैरिजन करके देख लें और वेस्टर्न सोसाइटीज को देख लें, आप स्कैंडिनेविया को देख लें, वहां पे तो लोग रोजे नहीं रखते हैं। अमेरिका, कनाडा, उनकी अब जी, उनके भी बुरे काम लोग करने वाले हैं, लेकिन जनरल अगर सोसाइटी का स्टेटस देखें जी, और उनकी अपब्रिंगिंग देखें किस तरह होती है, स्कूलों में किस तरीके से उनको टीच किया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ यानी तमाम रोजे रखने के बावजूद, कुरान पाक की तालीमात के बावजूद, जो मुआशरा मिन हैसुल मुआशरा है, उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है या उसका जो इमेज है, वो इंतहाई पुअर और नेगेटिव है। जी। जी, आपने ठीक कहा। देखिए, उसमें एक चीज़ और भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि मैं फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका की या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करूँ, यूरोप का मामला थोड़ा-सा फ़र्क है। वहाँ आज भी देखिए कैथोलिक मसीहियत या प्रोटेस्टेंट मसीहियत बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जिसमें जो हज़रत मसीह के फ़ॉलोअर्स हैं, आखिर वो भी एक पैगम्बर की आप कह लीजिए कि औलाद में से हैं या फ़ॉलोअर्स हैं। सो इस वजह से ये सिर्फ़ कह देना कि भई मतलब वो महज़ इंसान है, नहीं, वो अला इंसान होने की बड़ी वजह ये है कि वो अपने उन्होंने पैगंबर की तालीमात को, अखलाकियात को उन्होंने फ़ॉलो किया, और ना सिर्फ़ ये कि फ़ॉलो किया, बल्कि उसको एक ऐसी ट्रेडिशन बना दिया कि एक बच्चा जो पैदा होता है, 2 साल का भी नहीं होता, तो उसको ट्रैफ़िक के लॉज़ और सिविक सेंस और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सोसाइटी से विरसे में मिलती हैं कि वो उसका एक पार्ट बन जाता है। तो मैं इसे अर्ज़ करूँगा कि जी बाकी दुनिया में इसे हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो भी अंबिया ही की फ़ॉलोअर्स हैं। अगर वो हज़रत मसीह के फ़ॉलोअर्स हैं, वो हमारे पैगंबर भी हैं। और हज़रत मसीह के बारे में आपको ये बताऊँ, कुरान मजीद ने ये ख़ास कहा है, और मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ कि एक आयत है सूरह हदीद में जो कहती है कि हमने हज़रत मसीह के फ़ॉलोअर्स के अंदर कंपैशन और मर्सी को कूट-कूट के भर दिया है। वजअलना फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु रअफ़तन व रहमा। तो कंपैशन और मर्सी जितना आप आई थिंक क्रिश्चियंस के अंदर देखेंगे, आप वहाँ रह रहे हैं, आपके सामने रोज़ इस तरह की मिसालें आती होंगी, ठीक है, दूसरी भी हैं। वो आपको यू विल फाइंड कि वो दूसरी एक्सट्रीम पे खड़े हुए हैं, इस वजह से कि हाँ, उन्होंने अपनी पैगंबर की तालीमात को अपनाया हुआ है। हम अपनी तालीमात को भूल गए हुए हैं। इस वजह से आई थिंक दिस इज जस्ट अ केस ऑफ आई थिंक ये सही कंपैरिजन इस लिहाज से नहीं होगा कि हमारी टीचिंग्स वो ले गए, बल्कि नहीं, उनके पास जो टीचिंग्स थी उन्होंने उनको बरकरार रखा है। तो अब आप रखा है। ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि वजह क्या है कि हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं? तो देखिए, जी, अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल आपको ये ऑब्वियस बताऊँ। क्वेश्चन है ये ऑब्वियस क्वेश्चन जी, बनता है कि हम क्यों फिर रह गए। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमने मज़हब को रिचुअल्स का मजमूआ समझ लिया है। हमारा ख़्याल है कि जो जितने भी मज़हबी शार हैं, जो मज़हब की जो आउटर अपीयरेंसेस हैं, यानी या दाढ़ी रख लेना या ख़ास तरह के कपड़े पहन लेना, और या जो 5 वक़्त की नमाज़ है या रोज़ा रखना है, अगरचे उनकी अपनी अहमियत है। लेकिन सारी अहमियत अगर आप उसी पे डाल देंगे, अगर आप कहेंगे कि असल में दीन यही है, तो फिर आपको नज़र आएगा कि वो लोग के जो हज कर रहे हैं और ज़कात भी दे रहे हैं और सारे नेक काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी डीलिंग्स में इंतहाई घिनौने हैं। इसलिए कि देखिए, उन्होंने अखलाकियात को और डीलिंग्स को मज़हब का हिस्सा समझा ही नहीं। उन्होंने नहीं समझा कि अगर कोई बुराई होगी भी तो साल में आखिर में हज करके पाक हो जाएँगे, या ज़कात दे के या फलाँ-फलाँ कलमात पढ़ के अपने आप को हम अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा लेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली मज़हब का वो नाक़िस या इनकम्प्लीट तसव्वुर है। क्योंकि देखिए, मज़हब तो ये कहता है कि इबादात भी जो हैं, दे आर नॉट एन एंड, दे आर अ मीन्स टू एन एंड। यानी वो ये है कि वो इबादात भी आपके अंदर आला अखलाक और किरदार पैदा करने के लिए आपको बताए गए हैं। वो आपके अंदर की प्यूरिफिकेशन, आपके तज़किये के लिए बताए गए हैं। तो इस वजह से अगर हम इस चीज़ को रिलेट करें और दीन का एक होलिस्टिक पिक्चर लें, होलिस्टिक का मतलब है कि अखलाकियात, इबादात और ठीक मामलात सबकी अपनी जगह है। अगर आप किसी एक को निकाल देंगे तो एक इम्बैलेंस पैदा होगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम इस वक़्त उस इम्बैलेंस का शिकार हैं। ठीक है। अच्छा, शहजाद भाई, ये मुझे ज़रा बताइएगा कि
ظاہر ہے یہاں پہ ہم ویسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل خاص طور کے اوپر یہ فاسٹنگ کے بارے میں کافی لوگ اس کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ فاسٹنگ ضرور کریں، آپ کی باڈی کے لیے بڑا ٹھیک ہے، سائنس نے بھی پروو کر دیا. ہم مختلف اسٹڈیز جب آتی ہیں تو پھر ان کو فوراً اپلائی کرتے ہیں ہم اپنے روزوں کے اوپر. تو کیا ہمیں اس کو اس طرح لینا چاہیے ایز این انجنکشن آف گاڈ، یا ہمیں اس کو ایز ہیلتھ فیڈ، جس طرح ایک ہیلتھ کریز ہوتا ہے جس کو پروموٹ کیا جاتا ہے آج کل ویسٹ میں بھی، اس طرح لینا چاہیے؟ تو دیکھیے جہاں تک دین کا تعلق ہے نا جی، وہ تو آپ کو یہ بتائے گا کہ ان ساری عبادات کے جو اسپرچل فوائد کیا ہیں، یعنی اس کے اندر یہ جو فزیکل فائدے ہیں وہ اس کا موضوع نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو پابندی وقت آپ سیکھ لیں گے، یہ ٹھیک ہے اگر آپ فاسٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر شاید یو بیکم ڈائٹ کانشیس، لیکن یہ آپ سمجھ لیں دین کا موضوع نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کسی بھی عبادت میں اگر آپ اربند ہو جائیں یا یو آر ایبل ٹو، یہ obvious results ہیں، obvious ہے، یعنی جو مذہب کا موضوع بھی نہیں ہے. آپ کا جو مذہب کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہم نے پیدا کرنا ہے. تو یہ جو عبادات ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ دے ریلیٹ یو ٹو گاڈ، یہ آپ کو خدا تک پہنچاتی ہیں. اور بس خدا تک پہنچنا ہے جو ہم خود ڈسکور نہیں کر سکتے تھے، تو خدا کو بتانا پڑا کہ دیکھیے یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، اس کے ذریعے سے یو ول ریلیٹ یور سیلف ٹو گاڈ. تو مقصد وہاں پہ انر پیوریفیکیشن ہے، تزکیہ دین کی اصطلاح ہے. لیکن یہ بات کہ اس سے آپ فزیکلی فٹ ہو جاتے ہیں یا آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ نہاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بائی پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہیں اور دے آر ناٹ ایکچولی انٹینڈیڈ ٹو بی ٹولڈ ٹو یو، بیکاز یہ تو چیزیں ہیں جو ہم آلریڈی جانتے ہیں. اس وجہ سے آئی تھنک کہ ہمیں یہ جو اسپرچل سیلف کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی فار ایگزامپل اگر پاکستان کو ہی لے لیں تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی زیادہ قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. جی پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، کچھ لوگ کرنے والے ہیں، کچھ لوگ سفر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اسپرچل سیلف جو ہے اس طرح امپیکٹ بھی نہیں ہوتا ہمارا جس طرح کہ ہونا چاہیے، یا جو ہمارے مذہب کی جب اس کا مقصود ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے یہ بات تو اسی بات سے ریلیٹڈ ہے نا کہ ہمارے ہاں چونکہ سارا زور یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے مذہب کے ریچولز کو اپنانا ہے. روزہ بذات خود ایک چیز ہے جس میں آپ فاقہ کر لیتے ہیں، لیکن روزے کی جو روح ہے، روزے کا جو مقصد ہے کہ آپ کے اندر پیشنس پیدا ہو، آپ کے اندر فورگیونیس پیدا ہو، آپ کے اندر دوسرے کا خیال پیدا ہو، اس طرف دیکھیں نا. چونکہ تعلیمات ہی یہ نہیں ہے کہ روزے کی حکمت سکھائی جائے. تعلیمات دیکھیں ہمیں، اگر آپ کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ نماز جب پڑھاتے ہیں تو اس کو حکمت نہیں سمجھاتے کہ بیٹا نماز کیوں پڑھنی ہے یا روزہ کیوں رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں بس پڑھو نماز، پڑھو روزہ. تو دیکھیے یہ ہمارا تعلیم کا انداز ہے جس میں پیرنٹس یا سوسائٹی جو ہے وہ عبادات کو اس کے وزڈم کے لحاظ سے آگے نہیں پہنچاتی، بلکہ ایک حکم کے طور پہ کہ بس آپ نے نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، اور آپ کریں گے تو یہ ہوگا، اور ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ یہ بن گیا ہے اصل میں دین کو ٹیچ کرنے کا موضوع، جو کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. اگر آپ حکمت سمجھائیں گے. اب اسی کا obvious question جو ہے اگلا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں رمضان میں اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر کس طریقے سے روزے کی جو تعلیمات ہیں ان کی تعلیم دینی چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا وہ ٹو ڈو لسٹ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی وہ بڑی خوبصورت چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ایک حدیث میں بیان کر دی ہے. میں اگر اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ اس طرح سے ہے کہ رمضان جو ہے وہ اٹس اے منتھ آف سیلف اکاؤنٹیبلٹی. من صام رمضانا ایمانا و احتسابا، کہ جس نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں فلاں اور فلاں آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو میرے خیال ہے صرف ایک چیز ہے کہ اگر ہم ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ لیٹ دس بی اے منتھ آف سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہم نے اس مہینے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے. دوسرے کا تو ہم ہر روز کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو ہم ہر وقت کرٹیسائز کرتے ہیں. نہیں، اس ایک مہینے میں ہم نے ایک ٹو ڈو لسٹ یہ بنانی ہے کہ میرے اندر یہ اور یہ اور یہ کمیاں ہیں جو میں ہی جانتا ہوں. میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر فلاں ایک ناجائز چیز کی ہرس ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر وہ چیز ہے. تو اپنی لسٹ میں بنانی چاہیے، اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایک مہینے میں ہم کسی ایک یا دو جو بری عادتیں ہم سب میں ہیں جو آسانی سے نہیں جاتی، ان پہ ہم ایکسٹرا کام کریں. تو ٹو ڈو لسٹ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ دیکھیے وی ہیو ٹو بیکم ہائی اچیورز ایز ہیومن بینگز ایز ویل. تو there is no better a month than Ramadan to improve your personality, because you see نماز روزہ آپ کو یہ کرتا ہے کہ آپ کو خدا کا جو ایک خوف ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیے بڑے سے بڑا کٹر سے کٹر جو آدمی جو کہ مجرم ہوتا ہے وہ جو روزہ رکھے گا تو چھپ کے بھی کھانا نہیں کھائے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روزہ ایک ایسی ریہرسل ہے کہ جس میں برے سے برا آدمی بھی خدا کے خوف سے پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا. تو یہ آپ کو یہ ریلیٹ کر رہا ہے کہ دیکھیے آپ نے کوئی کام خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا. تو اگر آپ اس چیز کو ہم طاری کر لیں کہ دیکھیے اس سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں
ہمیں اپنی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, ہمیں اپنے رویوں کی کرنی ہے کہ ہم آر وی اے گڈ سن اور گڈ ہسبینڈ, گڈ وائف, گڈ پیرنٹ, گڈ سبلنگ, یعنی ہماری جو مختلف کیپیسٹیز ہیں ان سب میں کیا ہم اپنی آپٹیمم لیول پہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس طرف متوجہ ہو جائیں تو آئی تھنک کہ ہم رمضان سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹو ڈو لسٹ ہے, اس میں میں اگر آپ سے پرسنلی پوچھوں تو کیا کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں جی اچھا کوئی صورتیں ہم یاد کر لیں گے رمضان میں 30 دنوں میں, کچھ ہم چیزیں احادیث کی یاد کر لیں گے, کچھ فار ایگزامپل کچھ لوگ میرے سمیت میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی سیرت النبی کی کتاب جو ہے جس طرح اس دفعہ میں نے محسن انسانیت شروع کی ہوئی ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں شروع کر لیں. تو آپ کی سجیسٹیو لسٹ کیا ہوگی, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اگر تو آپ کتابوں سے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو جی دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ ایک تو اپنے اخلاق کی تعمیر کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا ایک موقع تلاش کرنا ہے کہ جہاں ہم قرآن مجید کے ان احکام کو جو کہ اخلاق سے بالکل ڈیل کرتے ہیں, ایسے پورشنز لوگوں نے سلیکٹ کر کے الگ سے چھاپ دیے ہیں کہ جو سیلف امپروومنٹ کے لیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل جگہ وہ ہے. اس کے بعد جیسے کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہم پہ غیر معمولی افیکٹ ڈالتی ہے, تو آپ کسی بھی اچھی سیرت کا کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو آپ ہیومن انسپریشن ہے وہ آپ کو ایسے ہی حاصل ہوتی ہے کہ اگر آپ یو ریلیٹ یور سیلف ٹو اے ہیومن بینگ. اور اس کے علاوہ ہمیں آج کل تو شاید ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے یہ ایک پابندی ہے, ورنہ مسجد کا جو ماحول ہے وہ ایک بہت اسپرچل ماحول ہے, آپ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں. چلیں اگر اس وقت وہ پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کوئی گوشہ مقرر کر سکتے ہیں, کوئی ایک کمرہ مختص کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا پریئر روم ہوگا رمضان کے دوران, تو آپ کچھ ٹائم نماز کے علاوہ بھی وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے دیکھیے خداوند تعالیٰ کی زمین میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں, جو کسی نہ کسی پہلو سے وائٹ کالر ہیں. آپ کو وہ نظر آئے گا کہ جیسے دے آر ویری ویل آف, لیکن اگر آپ ذرا سا گہرا دیکھیں گے جا کے تو پھر نظر آئے گا کہ دے نیڈ دیئر سم ہیلپ. سو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود نہیں مانگتے, ان کی جو سیلف اسٹیم اتنی زیادہ ہے, ان کی عزت نفس اتنی زیادہ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچیں کہ جو اپنا دست سوال دراز نہیں کر سکتے, آپ ان تک پہنچیں, ان کی ضرورتوں کو دیکھیں, سوسائٹی کے جو ایسے حصے ہیں ان کی طرف رجوع کریں. میں اس سلسلے میں یہ بھی چاہتا ہوں ایک بات کرنا کہ دیکھیے یہ ہماری جو رحمت اور شفقت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہینہ ہے یہ انسانیت کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ تمام جانوروں کے لیے بھی بالکل ویسے ہی ہمارا پیغام ہونا چاہیے. ہم جانوروں کے خلاف کتنی کرائمز ہیں جو کرتے ہیں, کتنی زیادتی بعض دفعہ ہم کرتے ہیں, ان کی میل ٹریٹمنٹ کی, تو یہ سب چیزیں ہیں دور ہونی چاہیے. ہم جانوروں کو قید کر دیتے ہیں, ہم نے زوز بنائے ہوئے ہیں جہاں ہماری اپنی تفریح کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں وہ میسر ہو جاتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ پرندہ یا وہ جانور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزرٹ یا ایک فارسٹ رکھا ہوا تھا یا پورا اسکائی رکھا ہوا تھا, آپ نے اس کو انوائرمنٹ میں قید کر لیا. تو میرے خیال ہے یہ انسان کی جو شفقت اور رحمت کا جو ہم تقاضا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, اسی شفقت اور رحمت کا ہمیں اور مخلوقوں سے اور اپنی مخلوق سے بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. بے شک. اچھا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہے بچوں کے حوالے سے کہ اس رمضان میں ہم بچوں کی تربیت, بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں, کس طریقے سے بتائیں. اب ایک تو یہ ہے کہ آج کل ویسے بھی کووڈ کا دور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس میں ہر چیز آن لائن چل رہی ہے, بچوں کی کلاسز چل رہی ہیں, بچوں کی ساری مصروفیات چل رہی ہوتی ہیں. اب اس اسکیڈول میں رہتے ہوئے کیا کیا جائے کہ بچوں کو اس میں سے نکال کے اس دین کی طرف, اس روزے کی روح کی طرف لے کے آیا جا سکے؟ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس لحاظ سے کہ ہاں بچوں کے اندر جو انرجی ہوتی ہے, جو ان کے اندر ایک کام کرنے کا ہوتا ہے, وہ جس میں لگ جاتے ہیں وہ اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی پہ لگائیں تو وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. آئی تھنک اس کے اندر ایک چیز جو کہ دنیا نے اس کا تجربہ کیا رمضان میں بھی, ظاہر اس کا بڑا موقع ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اندر جو اس کی پرسنالٹی ٹائپ ہے, جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے اور شخصیت کے ٹریٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے ایسے بہت سارے ٹیسٹ بنا دیے گئے ہیں جس میں یو کین ہیلپ یور چائلڈ ٹو ڈسکور واٹ سارٹ آف اے پرسن ہی اور شی از. دیکھیے یہ انسان کو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کچھ نہ کچھ صلاحیت سے نوازا ہوا ہے. ایچ ون آف اس ہیز بین بلیسڈ بائی سم کوالٹی اور دی ادر. تو یہ اگر یہ ہو سکے تو والدین یہ ہمت کریں, پیرنٹس بھی, ٹیچرز بھی, کہ اپنے جو بچے ہیں جو ینگ ابھی ہیں, دے آر ناٹ ویری میچور, ان کی جو انر ایبلٹی ہے جس کو آپ ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں, اس کو ڈسکور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو دنیا نے بنا دیے ہیں. اس کے ذریعے سے ان کے ٹیلنٹ کو ان تک پہچنوائیں کہ بھئی میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور یہ ٹیلنٹ اصل میں خدا کی میرے پاس امانت ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اس امانت کا مجھ سے سوال کرنا ہے. اگر مجھے اچھا بولنے والا بنایا, اچھا لکھنے والا بنایا ہے, یا اچھا پینٹ کرنے والا بنایا ہے, یا 10 اور صلاحیتیں ہیں میرے اندر, تو مجھے ان صلاحیتوں کے حوالے سے خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے, اور ان صلاحیتوں کو اپنے لیے بھی استعمال کرنا ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. ایک چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر ہمیں ضمیر کے بارے میں بہت اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اپنی کانشینس کے مطابق گزاریں, کیونکہ ضمیر اگر وہ مردہ نہ ہو گیا ہو, جو کہ خیر اکثر نہیں ہوتا بچوں میں, تو وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, وہ آپ کو صحیح گائیڈنس دیتا ہے. تو اپنے بچوں کے اندر دوسری یہ حس پیدا کریں کہ وی ہیو ٹو فالو آور کانشینس نیور لائز. اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ رول آف لا کے بارے میں ہے, یعنی ہمارا دین جو ہے وہ رول آف لا کو فالو کرنے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے دین کو فالو کیا. قرآن مجید میں سورہ نساء میں ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ آپ کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ یہ لا آف دا لینڈ کو فالو کریں. تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا کہ یہ قانون کو فالو کرنا یہ کوئی سیوک رسپانسبلٹی محض نہیں ہے, بلکہ یہ مذہبی ڈیوٹی بھی ہے. آپ اگر لٹر نہیں پھینک رہے, یا اگر آپ باہر تھوکتے نہیں ہیں, یا باہر گاربیج نہیں پھینک رہے, یا دوسری جو civic responsibilities ان کا خیال کر رہے ہیں, it's not just your duty as a citizen, but it's your duty as a believer also. So I think اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اور پھر last but not the least, ظاہر ہے یہ کووڈ کے زمانے میں ایک بہت جو ایڈوانٹیج ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, کہ آپ کو فیملی یونٹ کے قریب آنے کا موقع مل رہا ہے. یعنی جو ہمیں ٹائم نہیں ملا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ ناشتہ بھی الگ ہو رہا ہے, کھانا بھی الگ ہو رہا ہے, 2 دن ملاقات نہیں ہو رہی, اب خداوند تعالیٰ نے اس فیملی لائف کو ایک مرتبہ ریوائیو کرنے کا موقع دے دیا ہے. تو لیٹس میک دا بیسٹ آؤٹ آف دس, کہ ہم ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو وہ کوالٹی ٹائم دیں, ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, ان کو طریقے سے سمجھائیں, اور گرون اپ چلڈرن کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. یو مسٹ لرن ٹو لیٹ گو آف دیم. وہ آپ کی طرح ایڈلٹس ہو گئے ہیں, اپنا ورلڈ ویو, اپنا اکنامک ویو, اپنا ریلیجیس ویو, اپنا پولیٹیکل ویو ان پہ ٹھوسنا نہیں چاہیے. ڈسکس کریں, اس کے بعد ان کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ اپنا زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں, چاہے وہ شادی سے متعلق ہو, چاہے وہ کیریئر سے متعلق ہو, چاہے وہ جس سے بھی متعلق ہو. I think this is something that we as parents we owe to our children. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی آپ نے بات کی ہے, اور خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پریویس اینڈ ایکچولی دا انیشیل پارٹ آف دا پروگرام جو ہم نے بات کی تھی, اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ جو دین کے متوالے سو کالڈ ہم نے دیکھے ہیں اس دفعہ, اور جو معاملات انہوں نے کیے ہیں, آپ کی کیا اوپینین ہے ڈاکٹر شہزاد, کس طریقے سے ہمیں اس کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ یہ تھوڑا سا پولیٹیکل کویسچن ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے اور پورے پاکستانی سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہا ہے. اس طرح کے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے, اور حکومت سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے, اس میں کئی طرح کی تجاویز ہیں جو دی جا سکتی ہیں, لیکن دیکھیے اس خاص موقع میں تو چونکہ آپ نے صحیح کہا یہ ایک سیاسی سوال ہو جائے گا. مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے ایک ایسی کمٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیا تھا بہت عرصہ پہلے, کچھ عرصہ پہلے, کہ وہ فلاں کام کریں گے. اس کے بعد ان کو الٹیمیٹم دیا گیا, انہوں نے نہیں کیا, مہلت دی گئی, پھر نہیں کی. جسے کہتے ہیں نا کہ یو آسکڈ فار اٹ, آپ نے ایک پہلے تو غلط طریقے سے ایک غلط وعدہ کر لیا, اس کے بعد اس وعدے کو آپ نے نبھایا نہیں, تو اس کے بعد تو پھر ایسا ہی ہوگا نا کہ یہ ایک چیز پک رہی تھی, اس نے تو برسٹ کرنا تھا. تو یہ تو اس کا ظاہر ہے کوئی حل نہیں تھا. حل اس کا طریقہ یہی ہے جی کہ جو میں اس کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارے ہاں اتنی بڑی میں کہہ لوں گا کہ ایک کنسرن کی چیز ہے کہ اگر آپ شارٹ ٹرم پلگ کریں گے تو کہیں اور سے نکل آئے گا. اس کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی جو مدارس ہیں جی, ان کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے کہ جو پہلی 12 سال کی ایجوکیشن ہے وہ مین اسٹریم میں ہونی چاہیے. یعنی ایک آدمی جو مذہبی عالم بننا چاہتا ہے وہ 3 سال یا 5 سال کی عمر میں اس کو نہیں داخل ہونا چاہیے. اس کو کیا پتا کہ اس میں کیا پڑھے جی, وہ 12 سال تک تمام تعلیمی نظام ہمارا ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد کچھ لوگ جیسے سائنس پڑھتے ہیں یا انجینئرنگ کرتے ہیں یا میڈیکل کالج میں جاتے ہیں, ویسے ہی 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد کچھ لوگ کہیں جی کہ ہم نے اسلامک اسکالر بننا ہے, تاکہ پہلے 12 سال ان کی ایک براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہو اور وہ فیصلہ فیلڈ میں جانے کا خود کریں, نہ کہ ان کے پیرنٹس کریں. جب آپ عالم بناتے ہیں تو دیکھیے کسی عالم کا یہ اپنا فیصلہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ نے اس کو 6 سال کی عمر میں اگر بھیج دیا ہے تو اس کا تو ارادہ نہیں تھا جانے کا. تو کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے فیصلہ خود نہیں کیا ہوتا. تو فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے اور وہ شعوری ہونا چاہیے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ 12 سال کی تعلیم جو براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے اس کے بعد ہو, فیصلہ کرنے والی ایج کے اوپر پہنچ جائیں. جب فیصلہ کرنے والی ایج پہ ان کی اپنی چوائس سے وہ یہ کریں. اس وقت یہ ان پہ ٹھونس دیا جاتا ہے. سو یہ, اور پھر اس کے نتیجے میں بعض دفعہ امپرسیپٹیبل انتقام بھی ہے جو پھر بعض پرسنالٹیز لیتی ہیں جی کہ ہم کہاں آ گئے. سو بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیے, لیکن ہمارے پیرنٹس نے بہت ساری وجوہات سے ان کو وہاں ڈال دیا. تو یہ لانگ ٹرم حل یہی ہے جی.
جب تک ہم اس پہ آئیں گے نہیں شارٹ ٹرم حل سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. وہ پلگ کرنے والی بات ہے, وہ اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہی ہے بس. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آپ کا, اور اللہ کرے کہ ہم ان معاملات کو صحیح ہوتا ہوا دیکھیں اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے, تمام لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھے, اور جو رمضان کی آپ نے باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیش. جس رقصانہ کو ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہو انشاءاللہ. اللہ حافظ.